الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا۔ اس نے کہا وعزتک یا رب، اے میرے رب تیرے غلبہ اور تیری قوت اور تیری قدرت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک، میں برابر ہمیشہ تیرے بندوں کو راہ حق سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اور اس وقت تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، اس وقت تک انہیں گناہوں میں ملوث کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ یعنی ابن آدم جب سے پیدا ہوگا، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اس کی آخری سانس تک میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا، راہ حق سے اسے بھٹکاتا رہوں گا۔ یہ شیطان نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کر اللہ سے وعدہ کیا۔ تو اس کے جواب میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ رب العزت نے اسے جواب دیا، فقال الرب، تو اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی، کہ میری قدرت اور میرے غلبہ اور میری قوت اور میری عظمت کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، کہ گناہ کر کے جب جب وہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو شیطان کی دشمنی دیکھیے، کس قسم کھا رہا ہے اللہ کی قدرت کی قسم کھا کے، وہ اللہ ہی سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، پوری زندگی جب تک ان کے جسموں میں ان کی جانیں رہیں گی انہیں میں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے شیطان کو جواب دیا کہ تو گمراہ کر، لیکن جب بھی ان کے دل میں شرمندگی ہوگی، جب ان کے دل میں احساس ہوگا ان کے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اور وہ مجھ سے معافی مانگیں گے تو انہیں میں معاف کرتا رہوں گا۔ استغفار کے تعلق سے آئیے میں آپ کو بنو اسرائیل کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار بارش رک گئی، تمام تالاب نہریں سوکھنے لگیں، لوگوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ پیاس سے نہ مرنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، بنو اسرائیل کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور بارش نازل کرنے کی دعا کرنے لگے، بارش طلب کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، میں بارش نہیں نازل کروں گا، ہرگز نہیں نازل ہوگی بارش، کیونکہ تمہارے اندر، تمہارے ہی قوم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہوں پر وہ اٹل ہے، مصر ہے، 40 سال سے لگاتار مسلسل وہ گناہ کر رہا ہے اور میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے بنو اسرائیل پر بارش اس وقت تک نہیں نازل ہوگی جب تک اے موسیٰ تم اس شخص کو جا کے ڈھونڈ نہیں لوگے اور اسے ڈھونڈ کر اس قوم سے باہر نہیں نکال دو گے، تب تک میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ اسی مجمع میں لوگوں کے درمیان وہ شخص بھی موجود تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو ظاہر کر دوں، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دوں کہ وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا ہے، تو میری کتنی ذلت اور کتنی رسوائی ہوگی۔ اور اگر میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کروں خود کو، تو بنو اسرائیل پیاس سے مر جائیں گے کیونکہ بارش رکی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ رب العزت سے اپنے 40 سال سے کیے ہوئے گناہوں پر اس نے اللہ رب العزت سے توبہ کی، اللہ رب العزت سے اس نے مغفرت طلب کیا کہ اللہ رب العزت جتنے گناہ میں نے آج تک کیے ہیں 40 سال سے، تو ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔
उधर मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को तलाश कर रहे हैं कि कौन है वो शख्स जिसके सबब से, जिसकी वजह से बनु इसराइल पर बारिश रुकी हुई है। इसी दौरान अचानक बारिश नाजिल होने लगती है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे कोई नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा, कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, ऐसे शख्स को मैंने नहीं पाया जो 40 साल तक तेरी मासियत कर रहा है और जिसकी वजह से बनु इसराइल पर बारिश रुकी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ऐ मूसा, उस शख्स ने मुझसे तौबा कर लिया है, उस शख्स ने मुझसे मग़फ़िरत तलब की है, मैंने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया और उसके माफ़ी और उसके तौबा की खुशी में, उसके तौबा से खुश होकर मैं पूरे बनु इसराइल पर यह बारिश नाजिल कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें भी उस शख्स से मिला दे, ऐ अल्लाह तू उस शख्स को हमारे सामने जाहिर कर दे ताकि हम भी उससे मिल सकें और हमें भी उससे मिलकर खुशी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मूसा, वो 40 साल तक मेरी नाफरमानियाँ और गुनाह करता रहा मुसलसल, उसके बावजूद मैंने उसे लोगों से छुपा के रखा, लोगों के सामने मैंने उसे रुसवा नहीं किया, उसके गुनाहों को जाहिर नहीं किया जब वो नाफरमानियाँ कर रहा था, और अब तो उसने तौबा कर लिया है, उसी की तौबा की खुशी में मैं बारिश नाजिल कर रहा हूँ, मैं उससे खुश हो गया हूँ, तो अब मैं उसे लोगों के सामने लाकर, लोगों के सामने जाहिर करके उसे मैं कैसे रुसवा कर सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, गुनाह इंसान की फितरत में है। हर इंसान अच्छा और बुरा अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम करता है, लेकिन बुराई उस वक्त है और हलाकत उस वक्त होती है जब इंसान अपने गुनाहों पर मुसिर रहता है, अटल रहता है अपने गुनाहों पर, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं करता है। जैसा कि मैंने इस वाक़े से पहले जो हदीस पढ़ी है कि शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या वादा किया, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा कि वो उनको तो गुनाहों में मुलव्वस करेगा, उनको तो नाफरमानियों में फंसाएगा, उनको तो मेरी मासियत पर आमादा करेगा, लेकिन जब भी वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे अपने गुनाहों पर, मैं उन्हें माफ़ करता रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको गुनाहों से बचाए और अपने किए हुए गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने और तौबा करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।